اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیرو کہہ دیجئے سیر کرو، چلو پھرو فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیوں کر ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ امتوں کا حال پڑھ لو، سن لو، دیکھ لو، اور جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا، اس سے باخبر ہو جاؤ اور اپنے حالات سنوار لو۔ کل کہہ دیجئے لمن واسطے کس شخص کی ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے ہے، قل للہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، کتبہ لکھ دیا، علی نفسی الرحمہ اوپر نفس اپنے کے، جان اپنے کے، ذات اپنے کے رحمت کو، لیجمعنکم البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو، اکٹھا کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، الذین خسروا وہ لوگ خسارہ پایا انہوں نے، انفسہم گھاٹا پایا انہوں نے جانو اپنی میں، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان لانے والے نہیں۔ توحید باری تعالیٰ اور آخرت کی وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ ذرا اس کی طرف خیال کیجئے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے توحید پر قائم ہو جائیے۔ وَلَهُ اور واسطے اسی کے ہے، ما سکن جو ٹھہرتا ہے، فی اللیل بیچ رات کے، والنہار اور دن کے، وَهُوَ السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پہلے زمین و آسمان یعنی ظرف مکانی کی بلندی و پستی کا ذکر کیا، اس آیہ مبارکہ میں ظرف زمان یعنی زمانے کے پیمانے میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی رب کریم کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں وضاحت کرتی ہیں، توحید الہی بار تعالیٰ کی وضاحت کرتی ہیں۔ قل کہہ دیجیے غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے، اتخذ پکڑوں میں ولی دوست، فاطر السماوات والارض وہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اور وہ وہی ذات ہے جو کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا۔ قل کہہ انی امرت بلا شبہ میں تحقیق میں حکم دیا گیا ہوں، حکم کیا گیا ہوں، ان اکون یہ کہ ہوں میں اول من اسلم پہلا وہ شخص جو فرما بردار ہوا، ولا تکونن من المشرکین اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ جب زمین و آسمان کے طول و عرض کی بادشاہی اور اس کے لیل و نہار میں جو سکون دینے والا ہے، وہ خود کے متعلق فرما رہا ہے کہ میں کوئی کچھ بھی کھاتا نہیں، اور زمانے میں جتنے کھانے والے ہیں ان سب کے کھانے کا بندوبست کرنے والا وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب اتنی بات واضح ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک اور سہیم بنانا کیسا۔ قل کہہ دیجئے انی اخاف تحقیق میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی یہ کہ نافرمانی کروں میں رب اپنے کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے مجھے خوف آتا ہے، یعنی اگر اس کی نافرمانی کروں تو اپنی آخرت تباہ کروں، اور اگر نافرمانی کروں تو مجھے عذاب سے آخر کون ہے جو بچا سکے گا۔ من یصرف عنہ جو شخص کے پھیرا گیا اس سے، یومئذ آج کے دن یعنی عذاب سے، فقد رحمہ پس تحقیق رحم کیا اس پر، وذالک الفوز العظیم اور یہ کامیابی پانا ہے ظاہر، مراد پانا ہے ظاہر، بس اس روز جس کے
جو شخص بھی اس کے عذاب سے بچ گیا، جس سے اس کا عذاب ٹل گیا، اصل کامیابی اسی کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پکڑ لے اللہ تجھ کو بِضُرٍّ، ساتھ کسی دکھ کے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، بس نہیں کوئی کھولنے والا، کاشف لہو کھولنے والا واسطے اس کے، الا ہوا مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر تجھے چھو لے، بخیر کوئی بھلائی، فہوا، پس وہ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے اندازہ مقرر کیے ہوئے ہے۔ گویا زندگی میں دکھ اور سکھ اس کی طرف سے ہے جو کہ بطور آزمائش ہے، اور آخرت کے معاملہ میں تو ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جو نیک کام کر کے جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جنت اس کے منتظر ہوگی، اور کوئی شخص برے کام کر کے جائے گا تو وہ جہنم کا بہرحال اس کو ایندھن بننا پڑے گا۔ تو یہ بات لازم ہے، فکس کر دی گئی ہے۔ یہ بات اس میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ زمانے میں دکھ سکھ اللہ کی طرف سے، اور اس کو کوئی دکھ آ جائے تو کاٹنے والا کوئی نہیں، اور اگر تجھے کوئی سکھ مل جائے تو اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب کریم ہی کے اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، وہی زبردست ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور خبردار بھی۔ یعنی اللہ رب کریم سب سے بڑا زوراور، سب سے بڑا غالب، ہر ایک پر غالب، زبردست قوت رکھنے والا اور حکمت و دانش والا ہے۔ فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے کون سی چیز ہے، اکبر جو بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں، قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے جس کی گواہی بڑی ہے، شہیدٌ بینی و بینکم، گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وحی کیا گیا طرف میری، ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ ڈراؤں میں تم کو، بِہِ، ساتھ اس کے، وَمَن بلغ، اور جس شخص کو وہ پہنچے اس پر بھی یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے ڈرائے۔ اَإِنَّکُمْ، کیا تم، لَتَشْہَدُونَ، البتہ گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللّٰہِ، یہ کہ ساتھ اللہ کے، آلِہَةً اخریٰ، معبود اور بھی ہیں، قل، کہہ دیجئے، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، قل، کہہ دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، ہوا الہ واحد، کہ وہ معبود اکیلا ہے، وَإِنَّنِي، اور میں، بریٌ، بیدار ہوں، مما تشرکون، اس چیز سے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ آیہ مبارکہ جو سورہ الانعام کی 19 نمبر آیت ہے، بڑی وضاحت والی، بڑی سمجھنے والی ہے۔ اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اور صرف یہ قرآن ہی وحی ہوا ہے، جس کا بلاغ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر کیا ہے۔ جیسے اللہ رب کریم کا کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی اس کا مطلب بنایا جا نہیں سکتا، بالکل اسی طرح سے قرآن کریم کا کوئی شریک نہیں بنایا جا سکتا، نہ اس کی کسی کو مثل لیا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، بلکہ یہ بات قرآن کریم نے بالکل واضح کر دی ہے کہ تحدی اور چیلنج کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، دیکھو اس کی مثل اگر تم کوئی لا سکتے ہو تو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور لے آؤ۔ جب سارے قاصر ہوئے تو فرمایا کہ اچھا چلو ہم نیا چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم اس قرآن کے مثل کچھ نہیں لا سکتے، اس کی 10 صورتوں کے مثل کوئی لے آؤ، اپنی مرضی کی 10 صورتیں چن لو اور اس کی مثل لے آؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ پھر ایک صورت کے مقابلے میں کوئی مثل میں کوئی آپ صورت پیش کر دو، ساروں کو اکٹھا کر لو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ گویا جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کی کتاب قرآن کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ بات آج زمانے میں اگر سارا زمانہ بھی نہ سمجھے، سارا زمانہ ہی اس کے مخالف ہو جائے، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ رب کریم نے واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی وہ یہ قرآن ہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب،
یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا وہ لوگ کہ گھاٹا پایا انہوں نے، انفسہم جانو اپنی کا، فہم لا یؤمنون بس وہ وہی ہیں جو اس بات پر ایمان لانے والے نہیں۔ گویا قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن زمانے میں کوئی اولاد کو تو بھولا نہیں اور قرآن کی طرف کوئی آیا نہیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا